वो दिन जब मैं खाक हो जाऊं, मेरा खैमा, मेरा थका हुआ घोड़ा और मेरी इंसाफ की तलवार बाकी रहेगी। मैं परसों से तुमसे एक सवाल करना चाहता था, लेकिन मौका आज मिला है मेरे तजस्सुस को मुआफ करना। ये बताओ, तुम्हें दीवाना क्यों कहा जाता है? जबकि तुम तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफी अक्लमंद हो। सही कह रहा हूँ ना पाशा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीजन 3 की आखिरी किस्त में आपने देखा था उस्मान साहब यानी शहर को फतह कर लेते हैं और इस जंग में बहुत सारे सिपाही भी शहीद होते हैं, जिनमें उस्मान साहब के खास सिपाही दाऊद उस्ताद और आइबुल खतून भी शामिल हैं। फतह के बाद उस्मान साहब यानी शहर की आवाम से खिताब करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, आप लोगों की इबादत गाहें इसी तरह कायम रहेंगी, तिजारत इसी तरह जारी रहेगी और आपकी मलकियत में जो कुछ है वो आपका ही रहेगा। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, मैं जानता हूँ आप पर टैक्स बहुत ज्यादा है, मैं टैक्सों में कमी करूँगा और अब से आपकी जान माल मेरी हिफाजत में है। इसके बाद उस्मान साहब काई कबीले जाकर कबीले वालों से खिताब करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अब से यानी शहर, एनागोल, ब्लेजिक और तमाम बाकी किलों की तरह काई कबीले की मलकियत हैं। और आपने किस्त के आखिर में देखा था कि सुल्तान अलाउद्दीन का एलची उस्मान साहब को सुल्तान की तरफ से भेजे गए तोहफे पेश करता है। यहाँ सीजन 3 का इख्तिताम हुआ था और सीजन 4 का आगाज अक्टूबर 2022 में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको खुल्लुस उस्मान सीज़न 3 एपिसोड 8 के बारे में बताएंगे। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कातालूनिया वालों के बहुत से सिपाही मारे गए थे और फिर उनका सरबराह भागने लग गया था और ये देखकर उस्मान ने कहा था, गोगतू इसे भागने मत देना। इस एपिसोड के शुरू में दिखाते हैं कि गोगतू उनके सरदार के पीछे भागने लगता है। कातालूनिया के सरबराह के साथ ही मजीद 2 आदमी भी भाग रहे थे और जंगल में एक जगह जाकर वो रुक जाते हैं तो वही सरबराह अपने एक आदमी को तलवार से जख्मी कर देता है और फिर कहता है, तुम जानते हो कि क्या करना है। यह कहकर वो दोनों भाग जाते हैं। कुछ देर बाद गोगतू वहीं पर पहुंच जाता है और उस जख्मी आदमी को काबू कर लेता है। फिर गोगतू उसकी गर्दन पर तलवार रखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों,
आज हम आपको कुल्लुस उस्मान सीजन 3 एपिसोड 7 के बारे में बताएंगे। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि गवर्नर उगातोस काई कबीले में पहुंच गया था और उसने अपने सिपाहियों को गवर्नर कोसेस वाली वर्दियां पहनाई हुई थीं ताकि वो उस्मान को हकीकत दिखा सके। इस एपिसोड के शुरू में दिखाते हैं कि खोंजा खातून काई कबील खवातीन को लेकर कलीनों वाले कारखाने में पहुंचती हैं। काई कबीले की औरतों को लेकर कलीनों वाले कारखाने में पहुंचती हैं तो देखती हैं वहां पर पहले ही कुछ खवातीन वहां पर काम कर रही होती हैं। ये देखकर गोंजा पूछती है, ये खवातीन कौन हैं? इस पर गोगचे कहती है, ये किजल कबीले की खवातीन है। गोंजा उस्मान की तरफ चल पड़ता है। उसी तरह उस्मान और उस्मान के सिपाही कातालूनिया वालों से लड़ रहे थे और इस तरह कातालूनिया वाले तमाम आदमी मारे जाते हैं। इतने में गोगतू भी उसी जख्मी आदमी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और फिर कहता है, सरदार इन कुत्तों का सरबराह भाग गया है। इस पर उस्मान कहता है, चलो पहले इसे कबीले लेकर चलते हैं, वहां जाकर इससे बात करेंगे तो फिर पता चलेगा कि आखिर इन लोगों के पीछे कौन है। यह सुनकर सिपाही उस आदमी को पकड़कर ले जाते हैं। यह सब दरअसल उस्मान का ही मंसूबा था। उसने पादरी गरागोर और अंद्रयास को दूसरे रास्ते से भिजवा दिया था और फिर हमलावरों के लिए जाल बिछाया था। इसके बाद उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, भाइयों हम रुगातोस पर मजीद शक नहीं कर सकते। कातालूनिया वाले इज़्निक हैं। इन्होंने पादरी को अगवा करने के लिए रुगातोस के सिपाहियों पर हमला किया था। इस पर गुंदोस पूछता है, अगर रुगातोस ने आदमियों को नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा है उस्मान साहब? क्या निकोला या फिर कोसेस ने या फिर शहनशाह ने? इस पर उस्मान कहता है, इनमें से कोई भी हो सकता है भाई। पहले इस आदमी से खातून ये यहाँ पर कलीने बनाने आई हैं। इस पर गोंजा कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? बाला खातून ने ऐसा करने से मना किया था। वो कहती है, इन्हें मैंने नहीं बल्कि मल्हा खातून ने बुलाया है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उनसे कहो। यह सुनकर गोंजल गुस्से में कहती है, हम सिर्फ बाला खातून का हुक्म मानेंगे और अब इन खवातीन को फौरन ही वापस भेज दो। इतने में मलम खातून वहां पर आ जाती है और कहती है, गोगची और दूसरी खवातीन मेरे हुक्म पर यहाँ पर आई हैं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहना है। और ये कहकर मलहन और गोगचे एक तरफ चली जाती हैं। इतने में बाला खातून भी वहां पर आ जाती है तो गोंजल उसे सारी सूरत हाल बता देती है, जिसे सुनकर बाला पता करने की कोशिश करते हैं। ये कहकर वो सब लोग कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरे तुर्गत के कबीले में दिखाते हैं, खवातीन और बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था और आसपास निकोला और उसके सिपाही खड़े थे। फिर निकोला एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खड़ा कर लेता है और उसे कहता है, इन सब को मालूम नहीं। अब बच्चे तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा सरदार कहाँ है? बच्चा आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। इतने में तुर्गत और उसके सिपाही भी कबीले में पहुंच जाते हैं और वहां का मंजर देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। हर तरफ सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं और आम लोगों की भी। फिर निकोला उसे देखकर कहता है, तुम्हें देर हो गई तुर्गुत, बल्कि कुछ ज्यादा ही देर हो गई। ये सब देखकर और उसकी बातें सुनकर
ترگت شدید غصے میں آ جاتا ہے تو پھر اپنی تلوار نکال کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن اتنے میں ہی نکولا کہتا ہے، ترگت اگر تم اور تمہارے سپاہی مزید خون بہتا نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر تم لوگ اپنی تلواریں نیچے پھینک دو۔ یہ سن کر ترگت کافی غصے میں آ جاتی ہے۔ دوسری طرف مرکزی خیمے میں دکھاتے ہیں گورنر اوگاتوس عثمان سے کہہ رہا تھا، بریجک میں کچھ ماہر اور مشہور استاد ہیں عثمان صاحب، وہ وہی وردیاں اور ڈھال بنا سکتے ہیں جو ہرمان کایا قلعے کے جنگجوؤں کے پاس ہوتی ہیں، اور یہی وہ جال ہے جو کوسس نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، اور آپ اس جال میں مت آئیں۔ عثمان کہتا ہے، اگر میں اس کے جال میں آ جاتا تو اب تم میرے سامنے بات نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سن کر اوگاتوس خوش ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے، میں ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان ہوں، میں تمہارے کھیل اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ ہی سچ کو سامنے لانے پر یقین رکھتا ہوں اوگاتوس۔ اس پر اوگاتوس خوشی میں کہتا ہے، میں بھی حقیقت کو سامنے لانے کا اتنا ہی خواہش مند ہوں جتنے آپ ہیں عثمان صاحب۔ پھر ملچار اور سوچ یہ سن کر ترگت بہت لاچاری کے ساتھ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے قبیلے کے خواتین اور بچوں کو دیکھنے کے بعد اپنی تلوار زمین پر پھینک دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کو بھی تلواریں نیچے پھینکنے کا حکم دیتا ہے، تو باقی سپاہی بھی اپنی تلواریں پھینک دیتے ہیں، اور اس طرح نکولا کے سپاہی ان کی تلواریں اٹھا لیتے ہیں، اور وہیں پر ایک سپاہی ترگت کے ہاتھ باندھنے لگتا ہے۔ پھر نکولا ترگت کے پاس آ جاتا ہے اور اس بچے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ترگت کہتا ہے، تمہاری جان لینے کے لیے مجھے تلوار کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں آہستہ آہستہ اپنے ہی ہاتھوں سے ماروں گا۔ اس پر نکولا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں دیر ہو چکی ہے ترگت، اب تو بہت دیر ہو گئی۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا متے ہیں۔ یہ کہہ کر اوگاتوس وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے، تمام نشانات ایک ہی طرف جا رہے ہیں، جو بھی دراگور کو لینا چاہتا ہے اسی نے ہی یہ سب کیا ہے۔ ہم پادری دراگور کو قبیلے سے باہر لے کر جائیں گے، اور جو بھی اسے لینا چاہتا ہے یقیناً وہ یہ موقع نہیں چونکائے گا، اور اس وقت ہم یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ دوسروں کارخانے میں دکھاتے ہیں بالا خاتون ملن خاتون کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، ملن خاتون، کیا میں نے بتایا نہیں تھا کہ ہمیں باہر کی خواتین کی ضرورت نہیں ہے؟ اس پر ملن کہتی ہے، آپ درست کہہ رہی ہیں بالا خاتون، لیکن آپ ایک بات بھول رہی ہیں کہ میں بھی اس قبیلے کی خاتون ہوں، اور کام میں مدد لینے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر بالا کہتی ہے، لیکن اس قبیلے کی خواتین کی سردار خاتون میں ہوں، جب ہر کوئی اپنی منمانی کرے گا تو اتحاد باقی نہیں رہے گا، اس قبیلے کا ایک نظام ہے۔ اس پر مریم کہتی ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں بالا خاتون، قبیلے کا نظام مجھے آپ سے سیکھنے کی منظر دکھاتے ہیں۔ وہاں پر دو خواتین کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ اتنے میں سلجان خاتون وہاں پر آ جاتی ہیں اور سب عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، آپ سے کائی قبیلے کی خواتین اور خزل قبیلے کی خواتین میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، خزل قبیلے والے اب ہمارے رشتہ دار ہیں۔ دوسری طرف عثمان کو دکھاتے ہیں، برہان الپ اسی کاتالونیا والے زخمی آدمی پر تشدد کر رہا تھا تاکہ اس کا منہ کھلوا سکے، لیکن وہ آدمی کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ پھر عثمان برہان کو روکنے کا اشارہ کرتا ہے اور خود ہی پنجرے کے اندر آ جاتا ہے اور اس آدمی کو کہتا ہے، ہر سال تم جیسے بہت آتے ہیں۔ اس پر وہ آدمی کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم کرائے کے قاتل ہیں عثمان صاحب۔ اس پر عثمان پوچھتا ہے، تو تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اتنے میں ہی قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ گورنر کوسس اپنی بہن ماری کے ساتھ، ضرورت نہیں ہے اور میری نیت صاف ہے، وقت کم ہے اور میں مدد کرنا چاہتی ہوں۔
یہ سن کر بالا رضامند ہو جاتی ہے اور سب خواتین کو کام کرنے کا حکم دے دیتی ہے۔ دوسری طرف پادری گراگوس کو دکھاتے ہیں، وہ پادری گراگوس اور اندریاس عبادت کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ ہی دیر بعد عثمان اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، عثمان اس سے کہتا ہے، پادری صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ سگوت کے بازار میں آزادی سے اپنی عبادت کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سگوت کے گرجا گھر میں آزادی سے اپنی عبادت کریں۔ یہ سن کر پادری کافی حیران ہوتا ہے، تو اس پر عثمان کہتا ہے، آپ حیران نہ ہوں، یہ ہمارے عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ جہاں بھی ہوتے تھے کبھی بھی انہوں نے غیر مسلموں کی جان و مال کی کائی قبیلے میں پہنچ چکا تھا، اور قید خانے میں ایک سپاہی اندر آ کر عثمان کو بتاتا ہے کہ ہرمن کایا قلعے کا گورنر کوسس اور اس کی بہن ماری آئی ہے۔ اور یہ سن کر عثمان کہتا ہے، آپ لوگ اس سے تفتیش جاری رکھو، لیکن یہ مرنا نہیں چاہیے برہان۔ اور یہ کہہ کر عثمان باہر نکل جاتا ہے۔ باہر قبیلے میں گورنر کوسس کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے ماری کہہ رہی تھی، بھلا انسان یہاں کیسے رہ سکتے ہیں، ہر طرف سے بدبو آ رہی ہے۔ اس پر کوسس کہتا ہے، اس صورتحال میں بھی یہ لوگ پورے بیدینیا پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اتنے بھی عثمان بھی باہر آ کر مرکزی خیمے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس طرح کوسس اور ماری بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر عثمان کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے، خوش آمدید گورنر کوسس۔ کوسس کہتا ہے، عثمان صاحب کبھی بھی انہوں نے جان و مال کو تکلیف نہیں پہنچائی اور نہ ہی ان کے ایمان کو نقصان پہنچایا، اور میں بھی انہی کا پیروکار ہوں۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، میرے سپاہی آپ کو سوغوت لے کر جائیں گے۔ اور یہ کہہ کر عثمان باہر نکل جاتا ہے اور باہر آ کر گوگتو کو کہتا ہے، آپ دونوں پادری گراگور کو سوگوت کے گرجا گھر لے کر جائیں گے۔ اندر گراگور اور اندریاس بہت زیادہ خوش تھے۔ گراگور کہہ رہا تھا، روگا دوست تک پہنچنے کا اس سے بہترین موقع اور نہیں ہو سکتا۔ باہر وہی آدمی جس کا نام بہادر تھا، وہ مسلسل عثمان اور ان کے سپاہیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور دوسری طرف مرکزی خیمے کے سامنے بہت سارے گھوڑے کھڑے کیے گئے تھے تاکہ عثمان ان گھوڑوں میں سے کسی ایک کو چن لے۔ اتنے میں عثمان بھی وہاں پر آ جاتا ہے تو لوہار داؤد انہیں مختلف گھوڑوں کا تعارف کروانے لگتا ہے، لیکن عثمان کو ان میں سے کوئی بھی گھوڑا پسند نہیں آتا۔ اسی دوران کمرال عبدال بھی ایک گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ پھر وہ عثمان کو آواز دے کر کہتا ہے، اس گھوڑے کو مراد کہتے ہیں اور یہ آپ کا ہم سفر بننا چاہتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس پر ماری کہتی ہے، کیا آپ بن بلائے مہمانوں کو قبول کرتے ہیں عثمان صاحب؟ اس پر عثمان کہتا ہے، ہمارے ہاں مہمان کو دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آئیے خیمے کے اندر چلتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر عثمان اندر کی طرف چل پڑتا ہے، اور پھر کوسس اور ماری بھی عثمان کے پیچھے خیمے کے اندر چل پڑتے ہیں، اور قبیلے کی خواتین بھی غور سے یہ سب معاملات دیکھ رہی تھیں، خاص طور پر بالا خاتون اور ملن خاتون۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک خاتون ان کے پاس آ کر کہتی ہے، بالا خاتون، عثمان صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر بالا مرکزی خیمے کی طرف چل پڑتی ہے، جبکہ یہ معاملہ دیکھ کر ملن کچھ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف مرکزی خیمے کے اندر کا منظر دکھاتے ہیں۔ وہاں پر ماری کہہ رہی تھی، جب مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی آپ سے ملنے آ رہے ہیں تو میں نے سوچا میں بجاتے خود جا کر آپ کا شکریہ ادا کروں گی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ان وحشیوں کے ہاتھوں سے میری جان بچائی۔ اس پر عثمان کہتا ہے، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ترگت صاحب ویسے نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ ایک بہادر ترک سردار ہیں۔ اتنے میں بالا خاتون بھی اندر آ جاتی ہیں۔
عثمان کہتا ہے یہ میری زوجہ بالا خاتون ہے اور بالا یہ ہرمن کایا قلعے کے گورنر کوسس اور ان کی بہن ماری ہے۔ پھر بالا انہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے بالا مہمانوں کی خاطر تواضع کا انتظام کریں۔ یہ سن کر بالا ماری کو کہتی ہے آئیے میں آپ کو قبیلے کی سیر کرواتی ہوں۔ یہ دیکھ کر عثمان گھوڑے کے قریب آ جاتا ہے اور اسے پکڑ کر اس کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد عثمان کہتا ہے داؤد استاد یہی گھوڑا ٹھیک ہے، ابھی میں ایک اہم کام کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اپنے نئے دوست کے ساتھ ہی جانا چاہیے۔ اس کے بعد سگوت کا منظر سامنے آتا ہے۔ وہاں پر سگوت کے چرچ کے اندر ایک بوڑھا آدمی موجود تھا۔ اتنے میں عثمان کے سپاہی بھی پادری گراگور اندریاس کو وہاں پر لے کر آ جاتے ہیں۔ گراگور کو دیکھ کر وہ بوڑھا شخص ہلکا سا مسکراتا ہے۔ اس کے بعد اندریاس ایک پانی کے برتن کو جان بوجھ کر نیچے گرا دیتا ہے تو بوڑھا آدمی کہتا ہے میں انہیں اٹھا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو پادری گراگور بھی اس کی مدد کے بہانے وہیں پر نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اس دوران ہی وہ اس بوڑھے آدمی کو ایک خط پکڑا دیتا ہے جو اس نے قبیلے میں لکھا تھا، اور پھر وہ بوڑھا خط چھپا کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بہادر ملن خاتون کے پاس موجود تھا۔ ملن کہہ رہی تھی کاش کہ عمر صاحب بھی یہاں پر موجود ہوتے اور اپنے نواسے کی تقریب دیکھ پاتے۔ تو اب بتاؤ بہادر، کیا عمر صاحب اپنی منزل پر پہنچ گئے؟ اس کے بعد ماری اٹھ کر بالا کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے تو بتائیے گورنر کوسس، کیا آپ یہاں پر اپنے سپاہیوں کی انگلیوں کا حساب لینے آئے ہیں؟ اس پر کوسس ہنستے ہوئے کہتا ہے بالکل نہیں عثمان صاحب، صرف چند بیکار سپاہیوں کی انگلیوں کی خاطر میں آپ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ واقعی اچھے سپاہی ہوتے تو جال میں نہ پھنستے۔ آپ کے سپاہی برہان نے مجھے بتایا ہے کہ رکاتوس نے آپ کے سپاہیوں پر حملہ کرنے کی جرت کی تھی۔ عثمان کہتا ہے بالکل گورنر کوسس، ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد اناگول قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ قلعے کے اندر ترگت کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا اور نکولا اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہو کر اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تناسب کافی عام چیز ہے، جس طرح ہم نے ترگت کے دائیں جانب نشان ڈالے ہیں اس طرح اس کے بائیں جانب بھی سرخ رنگ کے نشان ڈال دو۔ یہ سن کر ایک سپاہی آگے آ کر ترگت کے چہرے پر مکے مارنے لگتا ہے۔ اس کے بعد نکولا اس کے سر سے پکڑ کر کہتا ہے تم نے کیا سوچا تھا ترگت کہ جو کچھ تم نے ماری کے ساتھ کیا اس کے بعد تم اپنے قبیلے میں خوشحال زندگی گزارو گے؟ اس پر ترگت کہتا ہے مجھے مار دو۔ نکولا کہتا ہے لیکن اس طرح تو میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دوں گا ترگت۔ اس کے علاوہ میں تحفے کے طور پر تمہیں اسے ہی پیش کروں گا جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر نکولا جانے لگتا ہے تو ترگت پیچھے سے دوبارہ کہتا ہے مار دو مجھے ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے۔ نکولا ترگت کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے اور ہنستے ہوئے ہی وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں دکھاتے ہیں بران اسی پکڑے جانے والے سپاہی پر تشدد کر رہا تھا اور اسے مار مار کر تھک گیا تھا۔ اتنے میں گوگتو آگے آ کر کہتا ہے اسے میرے حوالے کرو۔ اس کے بعد گوگتو سامنے آ کر اسے مارنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی کہتا ہے بس کرو میں بتاتا ہوں۔ پھر بران سامنے ہوں گے۔ اس پر بہادر کہتا ہے میرے خیال میں اب وہ جگہ کربلا میں تبدیل ہو گئی ہوگی، انشاءاللہ وہ جلد ہی واپس لوٹ آئیں گے۔ اس پر ملن کہتی ہے آپ عثمان صاحب کو عمر بے کی کمی محسوس نہ ہونے دیں، وہ جو بھی کہتے ہیں ویسا ہی کریں۔ اس پر بہادر کہتا ہے آپ بے فکر ہو جے ملن خاتون۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف آیا نکولا کو دکھاتے ہیں، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بڑی تیزی سے جنگل میں آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ترگت کے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔
इसी दौरान एक और बाज़ंतीनी काफिला भी वहीं पर जा रहा था, जिसके करीब तुर्गत और उसके सिपाही घात लगाकर बैठे थे। और जब वो काफिला करीब आता है तो तुर्गत हमले का इशारा कर देता है। इस तरह तुर्गत और उसके सिपाही काफिले के तमाम सिपाहियों को मार देते हैं और फिर माले गनीमत भी हासिल कर लेते हैं। दूसरा वो बूढ़ा पादरी ब्लाजे किले में पहुंच जाता है और कहता है, गवर्नर रुगातोस, पादरी गरागोर ने आपके लिए ये खत दिया है। रुगातोस फौरन ही वो खत खोलकर पढ़ने लगता है, जिस पर लिखा था, मैं शैतान के हाथों में हूँ, काई कबीले के सरदार उस्मान के पास। आता है और कहता है, चलो फिर अब बोलो, कौन है वो आदमी कहता है, कोसेस। बुरहान हैरान होकर दोबारा पूछता है, किसका नाम लिया तुमने? तो वो आदमी दोबारा कहता है, मिहाइल कोसेस। यह सुनकर बुरहान काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद ब्लाजिक किले का मंजर सामने आता है। कातालूनिया वालों का सरबराह गवर्नर रुगातोस के पास मौजूद था और उसे कह रहा था, उस्मान तो खुद एक शैतान है, उसने तो मुझे हैरान कर दिया। उसने हमारे लिए जो जाल बिछाया था वो बहुत ही सख्त था। इस पर रुगातोस कहता है, यानी कि तुम कह रहे हो उस्मान के जाल से निकलना नामुमकिन है, लेकिन जो असल जाल हमने बिछाया है वो कैसा जा रहा है? असलमो कहता है, वो बिल्कुल ही सही जा रहा है। क्या आप जानते हो गवर्नर रुगातोस, आप गवर्नर कोसिस से कई ज्यादा सही हैं। ये आदमी सोने के सिक्कों की खातिर गवर्नर रुगातोस के साथ मिल गया था। फिर रुगातोस उसे कहता है, अगर ये काम ठीक चलता रहा तो अनकरीब तुम देखोगे कि मैं इससे भी कई ज्यादा सखी हूँ। इस पर असलमो कहता है, आप बिल्कुल ही फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमारे दरमियान तय पाया था। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जब असलमो अपने एक आदमी से कह रहा था, अगर गरागोर हमारे हाथ ना लगा तो तुम कैदी बन जाना, वो तुम पर तशद्दुद करेंगे, लेकिन तुम कुछ मत बोलना, क्योंकि अगर तुमने फौरन ही बोल दिया तो तुम मशकूक बन जाओगे। आखिरी लम्हे तक तशद्दुद बर्दाश्त करना और सबसे आखिर में उन्हें कोसिस का नाम बताना। उसी आदमी ने कहा था, आप बेफिक्र रहें, मैं शैतान को भी धोखा दे सकता हूँ। इसके बाद रुगातोस कहता है, हम कोसिस को उसके अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरा देंगे। उस्मान को जिस मुजरिम की तलाश है वो उसे मिल जाएगा। दूसरा बुरहान को दिखाते हैं, वो इजाजत लेकर मरकजी खेमे के अंदर आ जाता है और गुस्से में कोसिस की तरफ देखकर उस्मान के करीब आ जाता है। फिर वो सरगोशी करते हुए उस्मान को कहता है, कातालूनिया वाला आदमी बोल पड़ा है सरदार, और उन्हें अहकामात देने वाला कोसिस ही है। यह सुनकर उस्मान कुछ सोचने लगता है और गवर्नर कोसिस की तरफ देखता है और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।